السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کو ہم کیسے پہچانیں اور مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کیسے الگ پہچانیں اور کیسے الگ کریں، اس کے لیے ہم نے تواتر کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی ہیں. جن احباب نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا وہ ان سے پہلے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں تاکہ تمام عقائد اور ان کے متعلقہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ ان کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. اللہ حق تعالی شان و متکلم ہے، یعنی ازل سے ابد تک اس کو صفت کلام حاصل ہے، کبھی تکلم سے خالی نہیں رہا. ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کی آوازوں اور دعاؤں کو سنتا ہے اور سب کا جواب دیتا ہے، اور ایک جانب دوسری جانب سے اس کو مشغول اور غافل نہیں کرتی. جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے. توریت اور انجیل اور زبور اور فرقان مجید اور تمام کتابیں اور صحیفے جو حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ سب اسی کے کلام کی تفصیل ہیں. حق سبحانہ و تقدس کا کلام ایک ہے اور بسیط ہے، اور تمام کتب منزلہ اور صحائف مرسلہ اس کے کلام بسیط کے اوراق ہیں جو نزول اور مختلف آثار ہیں. کلام ایک صفت کمال ہے اور گونگا ہونا عیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام صفت کمال ثابت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام صفت نقائص سے پاک ہے اور منزہ ہے، اور کلام چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اس لیے وہ قدیم ہوگی، حادث نہ ہوگی، کیونکہ قدیم کی صفت بھی قدیم ہوتی ہے. بعض اہل بدعت کا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معنی کر متکلم ہے کہ وہ خالق کا کلام ہے، یعنی دوسرے میں کلام کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ سراسر جہالت ہے اور نادانی ہے اور لغت عرب میں بے خبری ہے. متحرک لغت میں اس کو کہتے ہیں جو خود حرکت کے ساتھ موصوف ہو، جو دوسروں میں حرکت پیدا کرے اس کو متحرک نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح خالق کلام کو متکلم نہیں کہا جاتا. جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کلام میں کسی کو کلام نہیں. متعلقاً کلام کرنا تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم اور متفق علیہ ہے. البتہ اختلاف اس حقیقت اور کیفیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اس طرح ہے اور کیوں کر ہے. حضرات متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام حروف اور صواب سے مرکب نہیں. اللہ کا کلام آواز ہے، اور یہ حروف عربیہ اور نقوش کتابیہ اس کے کلام قدیم کی دلالت اور عبارت ہیں جن کے ذریعے سے اس کا کلام قدیم پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. اور جن حروف اور کلمات کے ذریعے سے ہم کلام خداوندی کی تلاوت اور قرات کرتے ہیں یہ حروف اس کے کلام قدیم کا لباس ہے، اس کا عین نہیں. اور عقلاً یہ بات بھی محال ہے کہ امر قدیم کے کسی حادث اور فانی زبان اور فانی حلقوم کے ساتھ قائم ہو سکے، یا کوئی امر قدیم کسی حادث اور فانی میں حلول کر سکے. حادث قدیم کا محل نہیں ہو سکتا. البتہ ایک حادث چیز قدیم کے لیے آئینہ اور مظہر اور تجلی گاہ بن سکتی ہے. آنکھ کی پتلی میں آسمان دکھائی دے سکتا ہے، مگر آنکھ کی پتلی آسمان کا محل اور ظرف نہیں ہو سکتی. اس لیے تمام حضرات متکلمین اور تمام اولیاء عارفین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس میں نہ حرف ہے نہ آواز ہے. اور حضرات محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں حرف بھی ہیں اور صوت بھی ہے، مگر اللہ کے کلام کے حروف اور الفاظ اور اس کی صوت اور آواز ہمارے الفاظ اور صوت کی طرح نہیں ہیں. حضرات متکلمین کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بے چوں و چگوں ہے اسی طرح اس کی صفت کلام بھی بے چوں و چگوں ہے. اس کو اس کے عالم مکان کے ساتھ کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں، اور گرفتاراں چونی و چندی کو اس بے چوں حقیقت ازلیہ تک رسائی ممکن نہیں. اسی لیے خداوند کریم نے اپنی عنایت بے غایت سے زبان عربی کے لباس میں اپنی صفت ذاتی اور کمال ذاتی کو نازل فرما کر اس کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں واسطہ بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے
بندے اپنے خداوند تعالیٰ سے رابطہ قائم کر سکیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس بے چون حقیقت ازلیہ کو عرب کے حروف اور کلمات مستعملہ کے لباس اور صوت میں ظاہر فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی باوجود ان حروف مستعملہ سے مرکب ہونے کے حد اعجاز کو پہنچ چکی۔ ان جیسے ایک جملے کی ترکیب غیر خدا سے ممکن نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نظم عربی جو اس کی خاص صفت کلام کا آئینہ و مظہر ہے، اس میں خداوند بے چون و چگوں کی شان، بے چونی و بے چگونی امانت اور ودیت رکھی ہوئی ہے جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ اس لیے تمام جن و انس اس جیسے ایک جملے کی ترکیب سے عاجز ہو گئے، اور چونکہ یہ نظم عربی اس کی شان، بے چونی و بے چگونی کی امانت گاہ ہے، اسی لیے شرعاً اس کا ادب اور احترام واجب ہوا، اور بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا ناجائز ہوا، اور شریعت کی طرف سے تلاوت کے آداب مقرر ہوئے۔ لہذا اس نظم عربی کو اس کے بے چون و چگوں کلام کی ایک صورت اور لباس جانو اور سمجھو کہ اس کا بے چون و چگوں کلام اس پردہ میں مستور ہے، اور یہ نظم عربی اس کے کلام قدیم کا عین نہیں بلکہ اس کا ایک لباس ہے۔ جس طرح قرآن مجید حق تعالی شانہ کا کلام ہے اور قدیم اور غیر مخلوق ہے، قرآن کریم کو حق سبحانہ تقدس نے خود اپنا کلام کہا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع بھی ہے کہ قرآن مجید کلام خداوندی ہے اور صفت خداوندی ہے، اور حق سبحانہ تقدس اپنی تمام صفات میں قدیم ہے۔ قرون اولیٰ میں قرآن کے غیر مخلوق ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، اور عہد صحابہ اور ان کے بعد سلف میں بھی اس کے غیر مخلوق ہونے پر متفق۔ حق سبحانہ تقدس کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کن سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی چیز سے ہم اخذ کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول اور یہ کلام مخلوق نہیں، ورنہ اس قول کے پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے قول کن کی بھی ضرورت ہوتی، اور اس دوسرے کن کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور کن کی ضرورت ہوتی، اور اس کن کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور کن کی، یعنی کہ یہ ایک غیر متناہی سلسلہ چل پڑتا۔ اسی چیز سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ کوئی مخلوق شے ایسی نہیں جس میں کجی نہ ہو، اور قرآن مجید کے متعلق حق سبحانہ تقدس فرماتے ہیں کہ غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی و کوئی کمی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کے سامنے یا رب القرآن کہتے ہوئے سنا، تو فرمایا یہ کلمہ زبان سے مت نکالو، کیونکہ ہر مربوب مخلوق ہوتا ہے اور قرآن مجید غیر مخلوق ہے۔ نیز اگر قرآن مخلوق ہوتا تو اس کا مثل بھی لانا ممکن ہو سکتا تھا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرف اور آواز کا لباس دے کر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور بندوں کو اس کے ساتھ امر و نہی سے مخاطب بنایا۔ جس طرح ہم اپنے نفسی کلام کو کام اور زبان کے ذریعے سے حرف اور آواز کے لباس میں لا کر ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے پوشیدہ مقاصد و مطالب کو عرصہ ظہور میں لاتے ہیں اور دوسروں کو بات سمجھاتے ہیں۔ اس طرح حق سبحانہ تقدس بھی اپنی کلام نفسی کو بغیر کام و زبان کے وسیلے سے اور محض اپنی قدرت کاملہ سے حرف اور آواز کا لباس عطا فرما کر اپنے بندوں پر بھیجا ہے، اور اپنے پوشیدہ اوامر اور نواہی کو حروف اور آواز کے ضمن میں لا کر ظہور کے میدان میں جلوہ گر کیا گیا ہے۔ اسی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، یعنی کلام نفسی اور کلام لفظی۔ حقیقت حق سبحانہ تقدس کا کلام ہے، اور دونوں قسموں پر کلام کا اطلاق حقیقت کے طور پر ہے۔ جس طرح کہ ہمارے کلام کی دو قسمیں نفسی اور لفظی حقیقت کے طور پر ہمارا کلام ہے، نہ یہ کہ قسم اول یعنی کہ نفسی تو حقیقت ہے، اور قسم دوم یعنی کہ لفظی وہ مجاز ہے۔ اس لیے مجاز کی علامت یہ ہے کہ اس کی نفی جائز ہو، اور کلام لفظی کی نفی کرنا، اس کو کلام خداوندی نہ کہنا بلا شبہ کفر ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کلام الہی کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے۔ اول یہ کہ کلام اللہ کی ایک صفت بسیط ہے جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے،
اس کے قدیم ہونے میں کسی کو بھی کلام نہیں۔ دوسری معنی یہ ہے کہ کلام سے دو کلمات الہیہ مراد لیے جاتے ہیں جن کا حق سبحانہ وتعالی نے تکلم فرمایا ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔ یہی قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جس کو ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور ہمارے مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قدیم اور غیر مخلوق ہے، مگر قرآن کی قرأت اور اس کی سماعت اور اس کی کتابت حادث و مخلوق ہے، اس لیے کہ قرأت اور سماعت اور کتابت یہ بندے کے افعال ہیں اور بندے کے افعال حادث اور مخلوق ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء محققین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ جو شخص یہ کہے کہ لفظ بالقرآن حادث ہے، یعنی قرآن کا تلفظ اور اس کی سماعت، اس کا سننا حادث ہے، تو وہ شخص مبتدع ہے۔ اور جو لوگ لفظ بالقرآن حادث کہنے کو بدعت کہتے ہیں، ان کو اصطلاح علماء میں فرقہ لفظیہ کہا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد زہلی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تقدر و تنافر کا باعث بنا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم قدیم ہے، مگر قرآن کریم کی قرأت اور اس کی سماعت اور سننا حادث و مخلوق ہے، اس لیے کہ قرآن اور سماعت بندہ کا فعل ہے۔ لیکن امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ لفظ بالقرآن حادث کہنے کو اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ ان الفاظ سے کسی کو ملفوظ اور مخلوق ہونے کا شبہ نہ ہو جائے۔ اس احتیاط کی بنا پر اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے، اور چونکہ اس قسم کی تعبیر عہد صحابہ و تابعین میں نہیں تھی رضوان اللہ تعالی اجمعین، اس لیے اس کو بدعت فرماتے تھے۔ اس قسم کا اطلاق اگرچہ کہ بدعت شریعہ کی حدود سے باہر ہے، لیکن زہلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اتنا تغیر بھی بدعت کہا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ صفت خدابندی اور فعل عبد کا فرق اور واضح ہو جائے اور تعبیر ایسی صاف ہو جائے کہ کوئی قصور فہم کی وجہ سے حادث کو قدیم اور قدیم کو حادث نہ سمجھ بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام نقائص اور عیوب سے اور حدوث اور مکان کے شعائب اور نشانوں سے منزہ و مبرہ ہے، نہ جسم اور جسمانی ہے، نہ مکان زمانی ہے، جواہر و اجسام و اعراض کی صفات اور لوازم سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں مکان اور زمان اور حجت کی گنجائش نہیں ہے، یہ سب اس کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ حق سبحانہ تقدس کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی چیز اس میں متحد ہوتی ہے، اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز میں حلول ہوتا ہے۔ نصارہ کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ السلام میں حلول کر گیا تھا، اور ہندوؤں کے نزدیک خدا تعالی انسان اور حیوانوں میں شجر و حجر میں حلول کر جاتا ہے۔ سامری جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بچڑے میں خدا حلول کر گیا تھا۔ سامریان ہند گائے کی پرستش بھی اسی سامری جادوگر متبع اور پیرو ہیں، اور چھوت کی رسم بھی سامری کی لامساس سے ماخذ ہوئی ہے۔ سامری جس کو بھی دیکھتا تھا تو دور سے ہی کہتا تھا لامساس، مجھ کو نہ چھونا۔ اسی طرح ہندو بھی ایک مسلمان کو دیکھ کر یہی کہتا ہے لامساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ غرض یہ کہ ہندوؤں کو گوسالہ پرستی اور چھوت چھات ان دونوں رسموں کی سند سامری سے ملتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سامری کے تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ فرقہ حلولیہ سے تھا جو حق سبحانہ تقدس کا حلول کسی جسم میں جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان کے ہندو بھی اسی کے شاگرد ہیں، بلکہ اس کے بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ سامری سے متعلق گائے کا پیشاب پینا کہیں ثابت نہیں، اور جبکہ ہندوستان کے ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ گائے حماقت بھی ضرب المثل ہے۔ جب کسی کو احمق کہنا ہوتا ہے تو اس کو بیل کہتے ہیں، ڈھگا کہتے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھیے کہ اول تو ایک جانور کو اپنا معبود بنایا، اور پھر جانوروں میں بھی ایسا خدا بنایا کہ ایسے جانوروں کا انتخاب کیا جو حماقت میں بے مثل ہے۔ اس اعتبار سے یعنی حماقت کے لحاظ سے یہ بندے یعنی کہ ہندو اپنے معبود یعنی کہ گائے بیل سے بھی بڑھ گئے۔ انسان سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور گائے بیل سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، حالانکہ بندے کا معبود سے کسی بھی کمال میں بڑھ جانا
عقلاً ناممکن اور محال ہے۔ حق تعالی شانہ کا کوئی مثل اور برابر نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے اور بے مانند اور بے چوں و چگوں ہے۔ ہم فقط اس قدر جانتے ہیں کہ حق سبحانہ و تقدس تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، اور جو کچھ ہمارے فہم و ادراک اور عقل و تصور میں آ سکتا ہے، حق سبحانہ تعالیٰ اس سے منزہ و بالا اور برتر ہے۔ حق تعالیٰ شانہ پر کوئی شے واجب نہیں، وجوب اور لزوم، واجب ہونا اور لازم ہونا حق سبحانہ تعالیٰ کے اختیار سے باطل ہونا لازم ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم کر سکے؟ معتزلہ فرقہ کہتا ہے کہ جو چیز بندے کے حق میں خیر اور اصلاح ہے، حق سبحانہ تعالیٰ پر اس کی رعایت واجب ہے، ورنہ بخل لازم آیا۔ یہ معتزلہ کی کم عقلی اور بے ادبی ہے۔ بخل کے معنی حق واجب کے نہ ادا کرنے کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں، وہ مالک اور مختار ہے، اس پر نہ لطف واجب ہے اور نہ قہر، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں اور اصلاح نہیں، مگر وہ بھی اس پر واجب نہیں۔ جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، مگر کسی کی حکمت سے سب کو ہدایت نہیں دے سکتا، سب کو ہدایت نہیں دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت دینا اس کے ذمے لازم نہیں، اور اگر اپنی رحمت سے کسی کو ہدایت بھی دے دے تو اس ہدایت دینے پر اس کو ثواب دینا اس پر لازم نہیں، اور اگر وہ ثواب دے دے تو اس کا فضل ہے، اور اس پر عذاب دے تو اس کا یہ عدل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل اور عدل میں، مہر میں اور قہر میں ہر حال میں محمود و مستحق و ستائش ہے۔ غرض یہ حق تعالیٰ سبحانہ پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، خود اس ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین نے اپنی رحمت واسعہ سے اہل ایمان کی عزت افزائی فرمائی، اور ان کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان کا مجھ پر حق ہے، میں ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کو ان کے اعمال کا ثواب دوں گا۔ اس اہل ایمان کے لیے جنت کا لازم ہونا، جنت اور ثواب کا لزوم ہونا، وہ اس کے وعدے کی بنا پر ہے، ہمارے استحقاق پر نہیں یا کسی کے استحقاق پر نہیں۔ ہدایت بھی اسی کی رحمت سے عنایت کی ہوئی ہے، اور اسی کی توفیق سے ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اور اسی کی دیے ہوئے اعضاء و جوارح سے، اسی کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے، اور اسی کی دیے ہوئے وقت اور جسامت سے ان کو بجا لایا، اور یہ سب اسی کی مہربانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ادا کی ہے، اور خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر اور خود ہی جنت کا وعدہ بھی فرما لیا۔ اللہ عز و جل کتنے رحیم اور کریم ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا کچھ انعام رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو پہچاننا، ان کی ذات کو سمجھنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز یہ بحث و فلسفہ مختلف اوقات میں واضح ہوتا رہے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، انشاءاللہ اللہ بہت جزا دے گا۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔